کہ ارباب اختیار تک میرا پوائنٹ آف ویو پہنچے. میں نے کیا کہا اور اس کو کہا آگے سے ایکسپلین کس طریقے سے کیا گیا. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کیونکہ میں مسٹر سیف الرحمان خان نیازی سے ملا، میں نے ان کو پرکھا، میں نے ان کو جانچا، ان کے خیالات سے مجھے آگاہی ہوئی. پھر ان کا 4 سالہ جسے کہتے ہیں نا پاسٹ پروفائل میرے سامنے ہے، ان کے کمٹمنٹس میرے سامنے ہیں، ان کے لاکھوں آئی وٹنس جو ہے وہ موجود ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو میں اس کو لوگ کہتے ہیں نا آپ نے دعویٰ کیا، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے. اگر میرے اس کانسیپٹ کو اگر آپ سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو اگر کسی کو دشمنی ہے نا تو کس سے ہے؟ سیف الرحمان خان نیازی صاحب سے. میں کہتا ہوں جی سر دست ہم سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، ان کی جگہ XYZ کوئی بھی شخص آتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ آج سے نہیں گزشتہ 50 سالوں سے ہوتی آ رہی ہے، اور پاکستان میں اس کو نیٹ ورکنگ کو نہ کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ 25 سے 30 سال گزر چکے ہیں. ان 25-30 سالوں میں لاکھوں نیٹ ورکرز جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، اور وہ کچھ بھی مرضی کر لے، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی سمجھنے کے نیٹ ورکنگ ہے. اگر کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے تو وہ ساتھ نیٹ ورکنگ کر رہا ہے، کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے تو وہ بھی ساتھ نیٹ ورکنگ کر رہا ہے، کسی کا تھوڑا سا بڑا کاروبار ہے تو وہ بھی نیٹ ورکنگ کر رہا ہے. تو نیٹ ورکنگ بند نہیں ہو سکتی، آپ جتنی مرضی اس کے لیے وارننگز دیتے رہیں. میں نے یہ بات کی تھی کہ آج ہمارے جو پرائم منسٹر ہے یا ہماری جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے، ان کا ویژن کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کے قرضے اتارنے، اور وہ قرضے کوئی چھوٹے موٹے نہیں قرضے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے وہ قرضے. میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت آن بہاف آف مسٹر سیف الرحمان خان نیازی میں گورنمنٹ آف پاکستان کو دعوت دیتا ہوں، میں یہ آفر کر رہا ہوں، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، دس از فیکٹ، کہ ہم پاکستان کے قرضے اتار سکتے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے قرضے اتار سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ سب سے پہلا جو سٹیپ لینا ہوگا گورنمنٹ کو، ان کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین لیگل اینڈ انلیگل نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی. اس کے لیے کوئی لیگل فریم ورک تیار کرے. پاکستان میں بینکس بھی کام کر رہے ہیں، ادر انڈسٹریل کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں. نیٹ ورک انڈسٹری کے لیے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی تو بنائے، اس کا کوئی رجسٹریشن کا کوئی کرائیٹیریا تو بنائے. جو آپ کے دل میں آتا ہے، ویسے تو ایک بہترین راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز دیکھیں، کیا معیارز ہے دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی لیگلائز ہے. ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں دیکھ لیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی تو لیگل ہے، لیکن ہمارے ہاں انلیگل. کب تک اس کو انلیگل رکھا جائے گا؟ اس کو لیگل کرنا ہوگا، اس کے لیے ایک فریم ورک تیار کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسٹر سیف الرحمان خان نیازی ہو، وہ کوئی بھی نیازی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ایون گورنمنٹ آف پاکستان ہو سکتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی بنا سکتی ہے. ہم نے جو بات کی، ہمیں صرف ایک چانس دے دیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں. جو آپ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں کہ ایک لیگل ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے لیے لائسنس لینے کے لیے کتنی فیس دینی ہوگی، اس کی ادر ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی. ہر ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، صرف ہمیں رجسٹرڈ کر لیں، ہمیں اون کر لیں کہ یس یہ پاکستانی رجسٹرڈ اور لیگل کمپنی ہے، کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں تو ہم آنریبلی کہہ سکیں کہ یس وی آر رجسٹرڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، بائی دا SCCP آف پاکستان. ہم پاکستانی اداروں سے رجسٹرڈ ہے. باقی کام آپ ہم پہ چھوڑ دیں. جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہماری قومی دولت لاکھوں ڈالرز، اگر ڈیلی نہیں تو میرا خیال یہ کہ ویکلی تو ایٹ لیسٹ جسے کہتے ہیں نا، ملک سے باہر جا رہے ہوتے.
یہی لاکھوں ڈالر دنیا بھر سے ہم پاکستان میں لا سکتے ہیں. میں نے بات کی تھی ہمارا پریزیڈنٹ، ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا فورن منسٹر، ہمارا کامرس منسٹر، ہمارا اوورسیز کا منسٹر، کوئی بھی شخص جب ملک سے باہر جائے گا جہاں پہ ہمارا نیٹ ورک ہوگا، ہم ان کو انوائٹ کریں گے. ان کی ایک سنگل اپیئرنس، صرف ایک سنگل اپیئرنس، جہاں پہ انہوں نے صرف آنا ہے، واپسی پہ انشاءاللہ اپنے ساتھ لاکھوں ڈالرز لے کے پاکستان میں آئیں گے. اور یہ نہیں کہ وہ ون ٹائم ڈالرز لے کے آئیں گے، ان کے پیچھے ڈالروں کی برسات ہوگی، کنٹینیوسلی ہوگی. دنیا بھر سے ڈالرز پاکستان میں آ رہے ہوں گے، اور وہ صرف ڈالرز نہیں آ رہے ہوں گے. ہر ٹرانزیکشن کے اوپر گورنمنٹ اپنی ڈیوٹی لے، گورنمنٹ اپنے ٹیکسز لے، ہر نیٹ ورکر اس کے ٹیکسز پے کرے گا. تو کین یو امیجن کہ پاکستان کی اکانومی کس حد تک ترقی کر سکتی ہے. دوسری بات میں نے بات کی تھی. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مین، امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. یقیناً تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ میں ٹور پہ ہوں، وزٹ پہ ہوں، اور جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے ٹائم نہیں مل پاتا، اس طریقے سے گفتگو نہیں ہو سکتی. لیکن چونکہ کچھ لوگوں کو چین نہیں ہے، اور جو نیگیٹیوٹی کی جو ایک فضا ان کے لیے جسے کہتے ہیں نا، ان پہ لازم ہے، ان پہ فرض ہے، نہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ ہے، نہ ان کا کوئی لینا، نہ کوئی دینا، صرف شوقیہ فنکاری یوٹیوب پہ آ کے بیٹھ جانا. میری مراد ہے یوٹیوبر سے، صحافیوں سے نہیں. جو یوٹیوبرز ہیں، صرف یوٹیوبرز، کہ ان کا جو کام ہے، ان کا جو وتیرہ ہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں. جو 17 تاریخ کی جو ڈیٹ ہماری گزری سپریم کورٹ میں، ان کے کیا فرمودات ہیں. جبکہ حقیقت میں نے ایک شارٹ سی ویڈیو تو کی تھی، لیکن میں نے اس میں ڈیٹیل نہیں بتائی تھی. لیکن آج میں بتانا چاہوں گا کہ 17 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا. انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 22 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوگا. پھر اس کے بعد میرا جو اگلا ٹاپک ہوگا کہ جو لیڈرز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ لیڈرز کے خلاف آپ اپلیکیشنز دیں، یہ کریں وہ کریں، تو ترغیب دینے والے اور جو ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی میں نے کچھ عرض کرنا ہے. پھر obviously ایک کوسچن بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ جی کیا یہ کمپنی چلے گی یا کہ نہیں چلے گی. مجھے اس پہ بھی بات کرنی ہے، اور اینڈ پہ میں اپنے بارے میں بھی کچھ گزارشات کروں گا. اور ساتھ ساتھ میں ذرا جو ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں، میں ذرا ان کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کے کچھ گوش گزار کرتا رہوں گا انشاءاللہ. یہ میرے آج کے عنوان ہیں. بہت سارے دوست جو مجھے میسیجز کرتے ہیں، گروپس میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں کوئی چیز اپڈیٹ کروں تو آپ کو اس کا ایک نوٹس جو ہے وہ ملنا چاہیے، ملے گا نوٹیفیکیشن، اور آپ اپڈیٹ رہیں گے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، ساری اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی. اور یہ ذرا ایک گفتگو ذرا تھوڑی سی ملاحظہ فرمائیے گا. غازی کو جو پوچھا گیا ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، ان کے جی، یہ ہمارے وہ قائد ہیں، ہمارے وہ رہنما ہیں جن کو ایون کہ یہاں تک پتہ نہیں ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کون ہیں. اور وہ بیٹھ کے یوٹیوب چینل کے اوپر بڑی اندر کی باتیں بتا رہی ہوتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. تو بہرحال میں وہ کہتے ہیں نا، پوری دیگ نہیں چکھی جاتی، چند دانے ہی کافی ہوتے ہیں. تو صرف ان کے نالج کا صرف آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس کتنی کریکٹ انفارمیشن ہوتی ہوں گی، اور ان انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو لوگوں کو کتنی رہنمائی فرماتے ہوں گے. تو بھاگ نہیں جائے گا. ایک تو یہ کہا گیا ہے جسٹس محمد علی مظہر نے، انہوں نے کہا 4 لاکھ لوگوں نے پیسہ لگایا ہے اس میں، ٹھیک ہے، 6 لاکھ یہ خود مان رہے ہیں، اور 22 دسمبر تک ملتوی ہے. اور اس میں جی، یہ حضرت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ڈیٹ جو ہے نا وہ 22 دسمبر تک ملتوی ہے. میں مزید کوئی بھی اس کے اوپر فردر جو ہے وہ کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا
کہ حضرت کی گفتگو جو بار بار وہ راجہ بازار، لنڈا بازار، انارکلی، تو دیکھیں سمپل سی ایک بات ہے کہ جہاں کا کوئی شخص ہوتا ہے نا، جہاں کی اس کی کمپنی ہوتی ہے، وہ صرف اسی کا ہی ذکر کرے گا، وہ کبھی کسی برانڈ کا ذکر نہیں کر سکتا. لنڈے والا جو ہے وہ لنڈے کا ہی ذکر کرے گا، برانڈ والا برانڈ کا ذکر کرے گا، ایماندار آدمی ایماندار کا ریفرنس کوٹ کرے گا، کرپٹ آدمی کرپٹ کا ریفرنس کوٹ کرے گا. تو بہرحال میں اس پہ کیا کہوں. وہی حضرت جسے کہتے ہیں نا خود ساختہ نیب کے ترجمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بس جی وہ ابھی ایک پریس ریلیز جاری ہوا ہے جس میں آپ ان کی سائٹ پہ آپ جائیں اور جا کے دیکھیں 535 ارب روپے جناب انہوں نے ریکور کیا پچھلے 3 سالوں میں. میں ریپیٹ کروں گا، پھر ریپیٹ کروں گا اس برخوردار کو بھی، اور میں ہر شخص کو آج ایک چیلنج تھرو کر رہا ہوں اداروں سمیت. میں ریپیٹ کروں گا، اداروں سمیت میں ہر شخص کو ایک چیلنج جو ہے وہ آج یہاں پہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، نیب نے 535 ارب روپے ریکور کیے، الحمدللہ ان کو کرنے چاہیے، جہاں کرپشن ہو ان کا کام ہی یہی ہے. میرا کوشچن صرف اتنا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں نیب، ایف آئی اے اور جتنے اور ادارے ہیں انہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز کے اوپر کتنے کریک ڈاؤن کیے. میں ریپیٹ کروں گا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے انہوں نے کیا کریک ڈاؤن کیے، کتنے نیٹ لیڈرز کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر درج کی، کتنے لوگ جو ہے وہ نیب کسٹڈی میں رہے، جیلوں میں رہے، ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے. اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ اربوں کے بینک اکاؤنٹ سے اربوں کا فراڈ ہو گیا ہے. صرف اس چیز کا جواب دے دیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز کے جتنے بھی لوگ تھے، میں تھوڑی سی ایک ایگزامپل بھی دے دینا چاہوں گا. ریسنٹ پاسٹ میں ہم چلے جاتے ہیں، ایک M&M کمپنی تھی، نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی تھی، کریک ڈاؤن ہوا، مالک جیل چلے گئے. کوشچن از دس، عوام کو کیا ملا؟ لاسانی کے لیے کریک ڈاؤن کیا گیا، عوام کو کیا ملا؟ پے ڈائمنڈ کے لیے کریک ڈاؤن کیا گیا، عوام کو کیا ملا؟ جی ٹی کے لیے کریک ڈاؤن کیا گیا، عوام کو کیا ملا؟ بالکل ریسنٹ تازہ ترین مثال، آل پاکستان پروجیکٹ کا سی ای او پچھلے 6 ماہ سے میرا خیال ہے if I am not wrong جیل میں ہے. عوام کو کیا ملا؟ صرف اس سوال کا مجھے جواب دے دیں. میرا سوال صرف اتنا ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ میرا کوئی اور کوشچن نہیں ہے. میں نے کبھی اداروں کے لیے یہ نہیں کہا کہ ادارے کرپٹ ہیں. بھائی ادارے کرپٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور پرٹیکولرلی میں آپ کو پہلے بھی ایک چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہی برخوردار جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں، ایک وقت میں وہ یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں نیب کے فلانے اعلیٰ آفیسر کے پاس بیٹھ، انہوں نے کہا جی چھوڑنا ہی نہیں اس کو. دوسرے لمحے جمپ لے کے وہ کہہ رہے ہوتے کہ اوپر لیول پہ ڈیل ہو گئی ہے، اتنے کروڑ روپے دے دیے گئے ہیں. اتنی تپڑ نہیں ہے کہ صرف سیف الرحمان کے لیے تو نام کھلے گا، لیکن اس شخص کے لیے نام نہیں کھل سکتا. بقول ان کو پتا ہے کہ اوپر لیول پہ ڈیل ہوگی، بھی کس کے ساتھ ڈیل ہوگی، ذرا اس کا نام بھی لے لے. وہی حضرت ان کا کلپ آج بھی موجود ہے، سیو پڑا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. جب ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ اس کو استعمال بھی کریں گے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحب جنہوں نے پیسے لیے ہیں سیف الرحمان نیازی سے، اور جو بندہ پیسے لے کے گیا ان کو اس کے بارے میں بھی پتا ہے، اس کے لیے بھی ان کا منہ نہیں کھلتا. اینی ہاؤ، جس شخص کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ ہمارا قائم مقام چیف جسٹس کون ہے، منصور علی شاہ ہے یا بندیال صاحب ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ 22 دسمبر کی ڈیٹ ہے، تو میں ایسے شخص کے لیے کیا مزید آپ کو جسے کہتے ہیں نا وہ اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالوں. اور رہی بات کہ میرے لیے جو یہ کہتا ہے کہ راجہ ریاض یہ کہتا ہے، راجہ ریاض نے کہا جی اربوں کے سٹیکس ہیں، راجہ ریاض نے کہا کہ سیف الرحمان نیازی کبھی بھاگے گا نہیں. اور بھائی سال تو ہو گیا آپ لوگوں کو پیٹتے ہوئے، آج بھاگ جائے گا، آج بھاگ جائے گا، آج بھاگ جائے گا. بتا دیں کس دن بھاگا وہ. کیپ ان یور مائنڈ، میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں، یہ مجبوراً ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے. نہ تو وہ مجھے ششکے آتے ہیں، نہ وہ کوئی چیز ہوتی ہے. میں بالکل جو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے، جو حق ہوتا ہے، وہ جو سچ ہوتا ہے، وہ میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں.
میرا ایمان ہے کہ اگر میرے پاس ایک انفارمیشن ہے اور ٹرو انفارمیشن ہے تو وہ مجھے شیئر کرنا چاہیے ہیں. میں آج بھی اس چیز کے اوپر قائم اور دائم ہوں. سیف الرحمان خان نیازی ایک ڈیڈ آنےسٹ پرسن ہے. سیف الرحمان خان نیازی ایک ویل کمیٹڈ پرسن ہے. سیف الرحمان خان نیازی وہ ہے کہ جب تک اس کے بینک اکاؤنٹ سیز نہیں ہوئے تھے، سنگل کمپلینٹ پورے 4 سال تک کوئی ایک کمپلینٹ تو آپ مجھے بتا دیں. اگر ایشوز آئے تو کب آئے؟ جب بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے. چونکہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں، میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں. میں کوئی ٹکے مار نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ جی وہ جو مرضی اس کے اوپر گزرے لیکن مجھے وہ پیسے دے دے. تو میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہمیشہ ایکسپٹ کرتا ہوتا ہوں کہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ ڈیڈ آنےسٹ پرسن ہے. جب تک اس کے اکاؤنٹ سیز نہیں ہوئے تھے اس نے کسی کا نہ آنا روکا نہ ٹکا روکا. اس نے ہمیشہ دیا، وہ دینے والا ہاتھ ہے. دوسری بات آپ کہتے ہیں راجہ راج سے پوچھیں، وہ کہتا ہے جی سیف الرحمان نہیں بھاگے گا. میں ان تمام عقل کے اندھوں کو صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ جو میں نے کہا میں آج بھی اپنے ورڈز کے اوپر قائم ہوں. یہ کہا جاتا ہے دیکھ لیجئے گا کوئی ویڈیو جسے کہتے ہیں نا اس کو ڈیلیٹ نہ مار دے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں بھائی. آپ کی 10 ویڈیوز جو ہے نا ان کے میرے پاس سارا کچھ کچا چٹا پڑا ہوا ہے جو آپ نے اپلوڈ کی، پھر بعد میں پتا چلا کہ جناب وہ تو ڈیلیٹ ہی مار دیا، لیکن وہ موجود ہے. کہیں گے تو میں اس کو چڑھا بھی دوں گا یوٹیوب کے اوپر. اینی ہاؤ آئی ایم ناٹ ون آف دیم. میں جو کہتا ہوتا ہوں میں اپنے پہلی بات یہ ہے کہ میں سوچ کے کہتا ہوں. میں آ کے بونگیاں نہیں مارا کرتا. میں کسی کا لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھا کرتا ہوں. وہ میری ایک ذاتی سوچ اور ایک ذاتی رائے ہوتی ہے. جب کسی شخص کی ذاتی سوچ اور ذاتی رائے ہوتی ہے تو وہ کانفیڈنٹلی اس کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے. کسی کا دیا ہوا کانٹینٹ، کسی کا دیا ہوا اسکرپٹ پڑھنے میں 10 مسٹیکس ہوتی ہیں بھائی. تو پھر میں ایسے لوگوں کے لیے میں کیا کہوں. میں آج بھی قائم ہوں. سیف الرحمان خان نیازی کبھی بھی پاکستان سے نہیں بھاگے گا انشاءاللہ. یہ آپ کی خواب ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، آپ کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھاگ جائے اور ہم کہہ سکیں کہ یار ہم نے کہا تھا نا. باقی تو آپ کی کوئی خواب ابھی تک پورا نہیں ہو سکا، تو یہ خواب آپ کا پورا ہو جائے. تو صرف میں ان عقل کے اندھوں کو اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ میں منافق نہیں ہوں. جو میں کہتا ہوں میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. یہ میرا ٹرسٹ لیول ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی انشاءاللہ پاکستان سے نہیں بھاگے گا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا گارنٹر ہوں. اب اس سے بڑھ کے اور آپ کو کیا چیز چاہیے؟ اینی ہاؤ یہ چیزیں خیر اپنے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اب آتے ہیں یوٹیوبر حضرات نے کیا رپورٹنگ کی، ہمارے نیشنل میڈیا نے کیا رپورٹنگ کی. انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ میں نے اب ساری انویسٹیگیشن کر لی ہے، ساری ڈیٹیل میں نے لے لی ہے. صافی بھائی بھی اس چیز کی تصدیق کریں گے. چونکہ ہوتا عموماً یہ ہے کہ جن جن لوگوں کی بیٹ ہوتی ہے تو سم ٹائم وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. تو کوئی ایک شخص بھی اگر صافی وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ وایا میسج جو ہے وہ تمام اپنے برادری کے لوگوں کو انٹیمیٹ کر دیتا کہ یار یہ ایک بریکنگ نیوز ہے. تو جو ایک صاحب تھے انہوں نے ایک ون وے ٹریفک چلائی، جو کچھ وہ دینا چاہتے تھے میڈیا پہ وہ انہوں نے دے دیا، اور جو اندر کی اصل باتیں تھیں وہ اس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین نہیں کی. تو آج میں صرف بتانا چاہوں گا کہ اس دن 17 تاریخ کو انفیکٹ کورٹ میں ہوا کیا. سب سے پہلی بات کہ اس دفعہ 17 تاریخ کو جو 3 رکنی بینچ تھا اس کی سربراہی کی بندیال صاحب نے، جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور ان کے ہمراہ تھے آنریبل مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور محمد علی مظہر صاحب. وہاں کورٹ میں آپ کو چیدہ باتیں بتاتا ہوں. صرف کورٹ میں جو بات پوچھی گئی کہ نیب اتنے عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہی ہے، کیا آپ نے اپنی کوئی تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کی ہے؟ سمپل سا جو پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا سپریم کورٹ میں آپ نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ سبمٹ کی ہے؟ تو اس کا نیب نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ رپورٹ ابھی تیار ہو رہی ہے. اب آپ خود بتا دیں کہ نیب اتنے عرصے سے ایک چیز کے اوپر کام کر رہی ہے اور
آج دن تک ابھی ان کی تحقیقات ہی مکمل نہیں ہوئی ہے. اکارڈنگ ٹو نیب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہیں، ابھی رپورٹ تیار نہیں ہوئی ہے، جس پر لطیف خان کھوسا صاحب نے کہا کہ جی آپ نے تو میرے موکل کو جو ہے وہ ضمانت دے دی 2 ہفتوں کی، لیکن نیب اس دوران 4 مرتبہ ان کو بلا چکا ہے، 6 گھنٹے ان سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. اور یہ کس طرح کی مقصد یہ ہے کہ ضمانت ہوئی؟ ضمانت میں توسیع دی گئی تھی. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ بھی ہم ریلیکس ہوں گے، لیکن انہوں نے الٹا ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا لطیف خان کھوسا صاحب نے کہ آپ جانتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پورا ملک ہی انکلوڈنگ بیوروکریسی، کون بندہ ایسا ہے جو نیب سے نہیں ڈرتا. اور جب بھی میرا موکل جو ہے وہ نیب میں گیا تو انہوں نے اس کے اوپر پریشر ڈالا ہے کہ آپ پلیز بارگیننگ کر لیں، آپ ہمیں پیسے دے دیں تو پھر آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے. اور نیب جو ہے وہ صرف اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتا ہے، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے صرف ملزم سے بیان لینا ہے. وہ بیان میں کیا لکھتا ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. جو لطیف خان کھوسا صاحب نے کہا کہ آپ نے حکم کیا کہ یہ نیب کے ساتھ کوآپریٹ کرے، اس نے کوآپریٹ کیا، لیکن کوآپریشن کا یہ مطلب ہرگز 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 نہیں ہے کہ جو نیب کہے گی تو وہ بیان لکھے گا نا، جو اس کے دل میں آئے گا وہ بیان لکھ کے دے گا. اب وہ بیان سیٹسفیکٹری ہے یا کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ اس کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کام ہے. پھر وہاں پہ نیب نے یہ کہا کہ جی ہم نے سوال نامہ بھی دیا، لیکن ہمیں اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی اطمینان بخش جواب جو ہے وہ نہیں ملا ہے. جس پر جو جج صاحب نے جو ریمارکس دیے کہ بھائی اگر آپ کو اطمینان بخش جواب نہیں مل رہا تو آپ اس کی کاروائی کو آگے بڑھائیں، اور اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ اس انکوائری کو ہی بند کر دیں. اس کے بعد آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ کمپنی پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، جس کے جواب میں نیب والوں نے یہ فرمایا کہ یہ ایک کمپنی نہیں ہے بلکہ یہ گروپ آف کمپنیز ہے. اور اس پہ فوراً انٹرپٹ کیا لطیف خان کھوسا صاحب نے کہ یہ نیب کا دائرہ اختیار بنتا ہی نہیں ہے. آلریڈی ایس سی سی پی اس کے اوپر جرمانہ کر چکا ہے، جس کو ہم چیلنج کر چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ابھی تک کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا ہے، اور جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا ہے اس فیصلے کی روشنی میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس بنیاد پہ یہ فیصلہ دیا ہے، تفصیلی فیصلہ جانے بغیر اور ہمارا موقف سنے بغیر سپریم کورٹ اس کے اوپر کس طریقے سے اپنا فیصلہ دے سکتی ہے کہ ان کی ضمانت بنتی بھی ہے یا کہ نہیں ہوتی، ضمانت ریجیکٹ کرنی چاہیے یا کہ ایکسپٹ کرنی چاہیے. لطیف خان کھوسا صاحب نے یہ بھی کہا کہ کمپنی کے 6000 ملازمین ہیں، اکاؤنٹس بند ہیں، تو ادائیگیاں جو ہے یہ کہاں سے کریں. اور اس پر عدالت نے نیب کے تفتیشی آفیسر کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ یہ سارا ماجرا ہے کیا. تو اس پر جو نیب نے اپنا موقف اختیار کیا، جو ان کے تفتیشی آفیسر تھے انہوں نے جو اپنا موقف دیا، انہوں نے کہا جی اس کمپنی نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ وائٹ کالر کرائم ہے، اور اس کی تحقیقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے جواب میں عدالت نے کہا کہ کیونکہ اربوں روپے کمپنی کے بینک اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور آج چونکہ جمعے کا دن ہے، وقت بہت کم ہے، لہذا اگلے ہفتے ہم ملزم کے وکیل کو بھی تسلی سے سنیں گے اور نیب بھی اپنی تیاری کے ساتھ آئے. یہ ان کے ریمارکس تھے. میں آنا چاہوں گا کنکلوژن کی طرف سے. سب سے پہلی بات یہ ہے، میرا ایک معصومانہ سا سوال آپ سمجھ لیں کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے؟ اصولی طور پہ ایز پر لا سپریم کورٹ میں جب ملزم گیا تو وہ انصاف کے لیے گیا. کیا انصاف مانگنے کے لیے گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں آپ سے انصاف لینے کے لیے آیا ہوں.
जिस बुनियाद पे गया, कौन सा फैसला लेके गया, उसके ऊपर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि बेल डिसमिस्ड, कोई डिटेल नहीं है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं सोचेगी, नहीं देखेगी कि किस बुनियाद पे हाई कोर्ट ने ये बेल रिजेक्ट की है, वो फैसला ठीक भी था हाई कोर्ट का या कि नहीं ठीक था? तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जब तक वो फैसला नहीं आता, मेरी नाकिस राय में सुप्रीम कोर्ट जो है इस बेल का डिसीजन ले ही नहीं सकती। सेकंड चीज, बकौल नैब के अभी तहकीकात ही मुकम्मल नहीं है, तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट ही नहीं की गई है। तो जब एक चीज अभी इंक्वायरी स्टेज पे है, अभी आपकी तहकीकात मुकम्मल ही नहीं हुई है भाई, तो किस बुनियाद पे उस शख्स की जमानत जो है वो रिजेक्ट की जाएगी? तो एनी हाउ, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है डेफिनेटली वो हमारी सर आंखों पे होगा, और यकीनन जो भी फैसला होगा वो दोनों फ्री कैन के लिए एक्सेप्टेबल होगा। अब देखना ये है कि 22 तारीख को क्या होगा। मैंने जो आपसे गुजारिश की, कानून के एक छोटे से तालिब इल्म की हैसियत से मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि जो अमूमन प्रैक्टिस में जो चीज आती है, जब एक शख्स छोटी अदालत से बड़ी अदालत में जाता है, इंसाफ का तलबगार होता है, तो जजेस हमेशा छोटी अदालत का तफसीली फैसला पढ़ के फिर उसके ऊपर राय देते हैं कि क्या वो फैसला ठीक था या गलत था। अगर उन्होंने जमानत रिजेक्ट की थी तो क्या हम भी जमानत रिजेक्ट ही रखें, इत्तेफाक करें उसके फैसले से कि बिल्कुल उसका ठीक फैसला था, या उन्हें यह लगता है कि नहीं यार वाकई इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो फिर वो जमानत देते हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि कोर्ट उस चीज का इंतजार करेगी, कोर्ट इस चीज का भी इंतजार करेगी जब तक नैब की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जब तक मुकम्मल नहीं होती, उस वक्त तक जो है वो इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई फैसला दे। और अब आते हैं जरा अगले टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक क्या है? जो एक मुहिम चलाई गई, मैं तो उसको खैर दहशतगर्दी की मुहिम कहूंगा, क्योंकि उनकी मोटिवेशन पे सैफ रहमान खान नियाजी साहब के घर के बाहर फायरिंग हुई, दहशतगर्दी फैलाई गई, पूरे इलाके में खौफ और हरास फैला, उसके अगेंस्ट FIR भी दर्ज हो चुकी। फिर मुख्तलिफ लीडरों के नाम लेके लोगों को उकसाया गया, मेरे समेत, मैं और बाकी लीडरशिप अपनी अपनी FIR दर्ज भी करवा चुके हैं। ये सबको पता है कि खुदा ना करे हमें या हमारी फैमिली को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा, तो वो सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बल्कि उनको मोटिवेट करने वाले, जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनको गाइड करने वाले हैं, वो भी जिम्मेदार होंगे। वो एक सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है वो गाइड कर क्या रहे हैं? अब मेरी इस बात को गौर से सुने। कौन सुने? टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक एप्लीकेशंस देने वाले भी सुन लें, जिनके खिलाफ एप्लीकेशंस देने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है मोटिवेटर भी सुन लें, और एप्लीकेशंस देने वाले भी सुन लें। खुदारा वो लोग जिनको ये तक पता नहीं है कि मुल्क का इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है, जिनकी बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी होती है, उनको कोई लिख के दे देता, वो बैठ के पढ़ लेते हैं, उनको पता कख नहीं होता कि यार क्या हो रहा है और क्या नहीं होता, और बैठ के वो सिर्फ फड़े मारते हैं। ऐसे लोगों के पीछे लगने से बेहतर है किसी लॉयर से जाके पहले पूछ लें, किसी वकील से जाके पूछ लें कि भाई जी एप्लीकेशन मुझे किसके खिलाफ देनी चाहिए, देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए है। अब मैं बात करूंगा जरा कानून के हवाले से। एज पर लॉ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारा कानून, हमारा आइन, किसी भी आर्टिकल में आप जाके चले जाएं, चेक करके देख लें। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा एक बात कहता होता हूं और मैं कहूंगा, मैं चाहूंगा कि तमाम लोग ये बात गौर से सुन लें और समझ लें कि क्यों मैं कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज लकी कि उनको सैफुर रहमान खान नियाजी जैसा CEO मिला। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, आज की डेट में उठा के देख लें, मैं आज आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, कोई सिंगल CEO, कोई सिंगल नेट लीडर फ्रंट पे आ जाए, वो जिस कंपनी में भी काम कर रहा है,
وہ صرف آ کے اتنی بات کہہ دے کہ آئی ایم گارنٹر آف دس کمپنی اینڈ دیٹس آل. خدا کے بندو، سیف الرحمان خان نیازی وہ شخص ہے جو ببانگ دہل کہتا ہے کہ اس کمپنی کا واحد مالک میں ہوں، صرف اللہ میاں میرے ساتھ اس میں پارٹنر ہے. اب اس چیز کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اب آ جائیں قانون کی طرف. لیگلی ہو از دا اونر آف آل دا کمپنیز؟ ون اینڈ اونلی مسٹر سیف الرحمان خان نیازی. سیف الرحمان خان نیازی کی دوسری جو کوالٹی، جو میں نے ابھی آپ کو ایک چیز بتائی کہ وہ کسی دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں بیٹھا ہوں بھائی، میں کھڑا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. تو میں آپ کو ایک عام آسان جھٹکے الفاظ میں ایک چیز سمجھاؤں گا. خدا نہ کرے کہیں کوئی قتل بھی ہو جاتا ہے نا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی اس میں تو انہوں نے 22 بندے نامزد کر دیے گئے ہیں. لیکن جب ایک شخص اقرار کرتا ہے کہ آئی ایم ریسپانسبل، میں نے یہ مرڈر کیا ہے، تو پھر باقی جو 21 لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. تو الحمدللہ ایوری ون از سیف اینڈ سیکیور. عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں بند نہیں ہوئی ہیں، عدالتیں انصاف دیتی ہیں. عدالتیں صرف درخواستیں نہیں دیکھتی ہیں، عدالتیں قانون بھی دیکھتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ہو از دا اونر آف دس کمپنی؟ سیف الرحمان خان نیازی. سیف الرحمان خان نیازی نیب میں بھی ایڈمٹ کر رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایڈمٹ کر رہا ہے. تو مجھے صرف یہ بتا دیں جن کے خلاف آپ اپلیکیشنز دے رہے ہیں ایز پر لا، لیٹ سپوز میں کہتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ نیب والے اتنے جسے کہتے ہیں نا وہ قانون سے بے خبر نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارا ملکی لا کیا کہتا ہے. وہ سب سے پہلے جب بھی اگر کسی شخص کو بلائیں گے یا کوئی بھی بات کریں گے، وہ انہوں نے یہ چیک کرنا ہے نیب کس کے اوپر ہاتھ ڈالے گی. یا تو کمپنی کا مالک ہوگا یا کمپنی کا پارٹنر ہوگا. کسی ایسے شخص پہ انہوں نے ہاتھ ڈال دیا، نہ وہ کمپنی کا مالک ہے نہ وہ کمپنی کا پارٹنر ہے، تو کل ان کو عدالت میں اس چیز کا ثبوت دینا ہوگا. پھر ان کو سبکی ہوگی کہ ہم نے غلط بندے کے اوپر ہاتھ ڈال دیا. لا کیا کہتا ہے؟ صرف اور صرف اونر یا پارٹنرز، دے آر ریسپانسبل. لا پڑھ کے دیکھ لیں. بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے سی ایف او بھی ہوتے ہیں، چیف فائنینشیل آفیسر جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اکاؤنٹنٹ بھی ہوتے ہیں، ان کی سیلز ٹیم بھی ہوتی ہے. بڑی سے بڑی کمپنی ڈیفالٹ کر جائے، آلویز اونلی ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ریسپانسبل ہوتے ہیں. ایز پر لا جو کمپنی ملازم ہے، جو کمپنی امپلائیز ہیں، میں نے آپ کو سی ایف او کی یا اکاؤنٹنٹ کی مثال دی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کمپنی کے جتنے بھی فائنینشیل آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان کے سگنیچر سے چیک سائن ہو رہے ہوتے ہیں، لین دین ان کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایز پر لا دے آر ناٹ ریسپانسبل فار دس. کبھی بھی قانون کو ان کو نہیں چھیڑتا. قانون ہمیشہ صرف اور صرف مالکان کو پکڑتا ہے. ہم کون لوگ ہیں بھائی؟ ہم تو سیلز کے لوگ ہیں. وی آر کمیشن ایجنٹس. ہم کمپنی کے ساتھ اپنے کمیشن کے لیے کام کرتے ہیں. نیچے سے لے کے اوپر تک ہر شخص سیلز کا کام کر رہا ہے. دنیا کے کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کمپنی یا اس کا آنر ڈیفالٹ کر گیا، اسکیم کر گیا تو آپ اس کی سیلز ٹیم کو پکڑیں گے؟ بھائی وہ تو اپنی ایک روزی کما رہے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ کل کو آپ لوگوں کو شرمندگی ہو، ان لوگوں کے پیچھے چلیں جن کو کم از کم قانون کی کوئی الف بے کا بھی پتا ہونا چاہیے ہے. ان کو پتا ہو کہ بھائی یہ میں رستہ تو دکھا رہا ہوں، کل کو جب اس بندے کا کام ہونا نہیں ہے، آج تو میری واہ واہ کر رہا ہے، کل اس نے میری ماں بہن ایک کر دینی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے بددعائیں بھی دیں گے کہ یار میں نے اس کو غلط رہنمائی کی تھی. گزارش میں اتنی کرنا چاہوں گا، کیس اب سپریم کورٹ میں. پہلی چیز، ملک کی اعلیٰ عدالت ہے. انویسٹیگیشن کون کر رہا ہے؟ نیب کر رہا ہے. اب آپ یقین کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ایوری ممبر آف دس فیملی از سیف اینڈ سیکیور.
ہر دو صورت میں ایکشن ہوتا ہے تو تب بھی سیف ہے. ریکارڈ پہ ایک چیز آ گئی ہے نا. اوکے, پھر نیب جانے, آپ جانے, آپ کا پیسہ جانے. ٹھیک ہے, فیصلہ یہ آتا ہے کہ جی اوکے سیف الرحمان نیازی جانے تو پھر بھی آپ سیف ہیں. فیصلہ یہ آتا ہے کہ جی نیب جانے اور آپ جانے, پھر بھی ڈیفینیٹلی آپ کو نیب کے اوپر پورا یقین ہے, نیب آپ کو جو ہے وہ سارے کے سارے پیسے دے دے گی. لیکن وہ لوگ جن کا خواب ہے, جن کی سوچ ہے 22 تاریخ کے لیے, جو یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے دعوے پچھلے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, یا تو سیف الرحمان نیازی بھاگ جائے گا یا اس کو نیب پکڑ لے گی. اللہ معافی دے, اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہا, لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں بھی کوئی ولی اللہ بھی نہیں ہوں, میں کوئی نجومی نہیں ہوں کہ میں اٹھ کے تو کوئی پیش گوئی کر دوں, لیکن ایک تجربے کی روشنی میں کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ 22 تاریخ کو نہ تو سیف الرحمان خان نیازی ملک سے بھاگے گا, اور انشاءاللہ نہ ہی 22 تاریخ کو نیب کی تحویل میں دیا جائے گا. باقی ایک ذات ہے جو دلوں کا حال بہت بہتر جانتی ہے. کسی کو گالیاں دینا, کسی کو تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے. بیٹھ جائیں یوٹیوب پہ, جو منہ میں آئے وہ کہہ دیں. ایک ہوتی ہے بات دلیل سے بات کرنا, لاجک سے بات کرنا, ٹھٹھے لگا لینا, گپے مار لینا, کسی کو برے برے ناموں سے اس کو مخاطب کر لینا. یہ تو ہر راہ چلتا, ہر فٹ پاتھیا اس کا یہی کام ہے نا. تو میرا خیال میں ہم میں اور فٹ پاتھیوں میں ایک ڈفرنس ہونا چاہیے. ان کا اپنا ظرف ہے, ہمارا اپنا ظرف ہے, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. باقی اگر کسی دوست کو اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا, اور انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم میں مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا جیسے جیسے مجھے وقت ملا. تھینک یو ویری مچ.